اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، 9، 10، 11 یعنی آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور خطاب ڈائریکٹ مشرکین مکہ کو ہے۔ اگرچہ خطاب ڈائریکٹ مشرکین مکہ کو ہے، لیکن ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصیحتیں رکھی ہیں جو آنے والے وقت میں تمام انسانوں کے لیے مفید ہیں، اور ان آیات کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو کاغذ میں لکھ کر بھی آپ کے اوپر نازل کر دیں، جیسے یہ قرآن کاغذ میں لکھا ہوا ہے نا، ویسے ہی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کتاب کو کاغذ میں لکھ کر کے بھی آپ پر نازل کر دیں، اور یہ جو مشرکین مکہ ہے اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے چھو کر کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل یہ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو سنایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یا اس قرآن کریم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے اوپر نازل نہ کر دے، بالکل کتابی شکل میں نازل نہ کر دے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے تو اس وقت 4 فرشتے بھی ہونے چاہیے، 4 فرشتے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بالکل وہی بات کہی ہے جو اس سے پہلے آیات میں کہی گئی کہ جو ہٹ درم ہوتے ہیں ان کے سامنے چاہے دلیل ہو، چاہے معجزہ ہو، چاہے نصیحت ہو، کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کو نازل کریں اور کتاب کی شکل میں نازل کریں، کاغذ کے اوپر لکھ کر کے نازل کریں، اور جب نازل ہو تو یہ مشرکین مکہ آ کر کے ایسے چھو کر کے دیکھیں کہ یہ نظر بندی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اس کے باوجود یہ جو ہٹ درمی ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی، بلکہ یہ الٹا اعتراض کرتے ہوئے اور بات نہیں مانیں گے، یہ سوچ کر کے کہتے ہوئے کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے کہ ہم نے ایک بات کہی اور فوراً اس کو لا کر کے دکھلا بھی دیے۔ دراصل یہاں پر سب سے بڑی نصیحت جو بعد میں یا اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو سلیم الطبع انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ حق کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ حق کے لیے فوراً اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے وہ اگر ان کے سامنے قرآن کے دلائل کو رکھ دیا جائے، نبی کے فرمان کو رکھ دیا جائے، عقلی طور پر بھی دلائل پیش کی جائے، مختلف انداز میں ان کی نصیحت کی جائے، لیکن ہٹ درم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ فرشتے ان کے پاس اصلی شکل میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے کو ان کی اصلی شکل میں بھیج دیں تو ان کا قصہ ہی پاک ہو جائے، ان کا قصہ ہی پاک ہو جائے اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے۔ یعنی وہ لوگ برابر اعتراض کرتے تھے اس چیز کا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ہونے چاہیے، بالکل اصلی شکل میں ہونا چاہیے، اور ان کو یہ تذکیہ دینا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ یہ جو رسول ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے کو ان کی اصلی شکل میں بھیج دیا جائے تو ان کو دیکھتے ہی یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کو موقع بھی نہیں ملے اقرار کرنے کا یا انکار کرنے کا کہ یہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں، یا یہ رسول ہے بھی نہیں، انکار کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ فرشتے کو ان کے اصلی شکل میں دیکھنے کے متحمل صرف انبیاء علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ عام انسان فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دے سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو اپنی شکل میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ سب کودنے لگا، فوراً جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد گھر پہ آئے، کہا کہ مجھ کو کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، کیونکہ فرشتوں کو اصلی شکل میں صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ دیکھا جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں، ان کے 600 پر تھے اور ان کی جو جسامت ہے، ان کا جو ڈیل ڈول ہے، وہ پورے افق کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا، اتنے بڑے ہیں، پورے افق کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ان کی جسامت، اور 600 پر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود انہوں نے فرمایا، لیکن دوسرے انبیاء کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ البتہ یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے کو ان کے اصلی شکل میں صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دیکھ لے تو خوف و دہشت کے مارے وہیں پر ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے کو نازل کر دیں ان کے اصلی شکل میں نبی کے اوپر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان کا قصہ پاک ہو جائے، لقضی الامر، ان کا معاملہ وہیں پر کلیئر ہو جائے اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے اقرار کرنے کا یا انکار کرنے کا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، پیغمبر بنا کر کے بھیجتے، تو ان کو بشر یعنی انسان بنا کر کے ہی بھیجتے تاکہ ان کے اوپر جو شبہ ہے وہ شبہ پڑا ہی رہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، فرشتے کے نازل ہونے کی 2 صورتیں ہیں، جس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، انسان کی شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور دیگر پیغمبر کے اوپر فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج لیں پیغمبر بنا کر کے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے، تو جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے ہیں وہ اعتراض اس فرشتے کے اوپر بھی وارد ہوں گے جب ان کو رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا کہ یہ رسول ہے یا نہیں، اس کے لیے کیا ثبوت ہے، یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، یہ جو بات بیان کر رہا ہے، جھوٹ موٹ بات بیان کر رہا ہے۔ ان تمام اعتراضات کے علاوہ ایک اور اعتراض وارد ہوگا اگر فرشتے کو انسان بنا کر کے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا جائے، تو ان تمام اعتراضات کے علاوہ ایک اور اعتراض ہوگا۔ کیا اعتراض ہوگا؟ کہ یہ جو فرشتہ انسان کی شکل میں نبی بن کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ واقعی فرشتہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ واقعی فرشتہ ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے اور اپنے روپ کو بدل کر کے، بھیس کو بدل کر کے ہم لوگوں کو چکما دے رہا ہے۔ اور اگر فرشتے کو رسول بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیج دیا جائے اور بتلا دیا جائے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور رسول ہیں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے اوپر ایک اور اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض وارد نہیں ہوگا بلکہ اتمام حجت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب رسول کوئی بات پیش کریں گے تو ان پر ایمان لانے والے ان کے متبعین کہیں گے ہمارے رسول تو فرشتے ہیں، ہم کہاں ان کی طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، بشر ہیں،
ہم سے تو بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم مکمل اتباع نہیں کر سکتے، گویا بے عملی کا ایک دروازہ کھلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول جب بھی نازل ہوں گے انسانوں میں سے ہی نازل ہوں گے، جو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوں گے، نمونہ ہوں گے۔ یہ تمام کی تمام باتیں دراصل کفار مکہ کو ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے اٹھے تھے، جب سے اٹھے تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف دشواریوں سے گزرنا پڑا، اور یہ دشواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے تک رہی۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات آتے رہتے تھے، لیکن مکہ کی زندگی میں بہت زیادہ تھے۔ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ستایا، مذاق اڑایا، دیوانہ اور مجنون اور پاگل کہا، جادوگر کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تسلی دیتے ہوئے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل گھبرائے نہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ جو بھی رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا، جس چیز کو لے کر کے مذاق اڑایا، آخرکار اسی عذاب میں ان کو گرفتار ہونا پڑا۔ انہوں نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کا مذاق اڑایا، نبیوں نے کہا کہ عذاب آئے گا، اس کا مذاق اڑایا۔ تو جس چیز کا مذاق اڑایا اسی چیز کے عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لے کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس دنیا میں باقی رہنے والے نہیں ہیں، ان کو ہر حال میں ختم ہونا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہیے کہ ذرا زمین میں بھی غور و فکر کرو، چل پھر کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی ہلاک کیے ہوئے قوم ہیں ان کے آثار کو دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا، کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ان تمام کے اوپر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اور جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے اندر ایک بات بالکل کامن تھی کہ وہ سب کے سب اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی تعلیم جو نبی پر اتری اس کو جھٹلانے والے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو اس روئے زمین سے مٹا دیا گیا۔ اگر اے مکہ والو یا بعد کے آنے والے اے لوگوں، اگر تمہارا بھی یہی حال رہا تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بدعملی کی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہی سربلند کرے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے آیات کے اوپر، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔